السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام انس معاویہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں AM TV۔ آج میں جس واقعے پہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہیں 3 انوکھے طالب علم کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلیں آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ علم کی طلب میں علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے بہت سے مشاہدے برداشت کیے، بہت سی مشقتیں اٹھائیں۔ یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کو وقت کی سہولتیں میسر تھیں جیسا کہ آج کل ہیں۔ انہی میں ایک سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے محدث کے پاس بہت دور دراز کا سفر کر کے گئے۔ پہلے زمانے میں تو یوں تھا کہ ایک بڑے بزرگ یا کوئی عالم دین بہت دور دراز علاقے میں رہتے تھے کہ جن کے پاس ایک علم یا ایک فن ہوتا تھا کہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے سیکھنے کے لیے۔ یوں نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ پر تمام علوم یا فنون سکھا دیے جاتے تھے جیسا کہ آج کل مدارس میں ہوتا ہے، تو لوگ دور دراز سفر کر کے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت بھی سفر کر کے گئے اور فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس گزر اوقات کے لیے ستو وغیرہ تھا۔ ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے 3 دن باقی تھے سبق ختم ہونے میں کہ کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ کہتے ہیں ہم نے مشورہ کیا کہ 2 ساتھی جو ہیں وہ استاد کا درس سننے کے لیے جایا کریں گے اور تیسرا ساتھی جو ہے وہ مزدوری کرے گا تاکہ دوسروں کے 2 کا بھی انتظام ہو سکے کھانے پینے کا۔ تو جب یہ مشورہ طے ہو گیا کہ یوں 3 دن جو ہیں ہمارے باقی رہتے ہیں، ایک دن ہم تینوں کریں گے تو 3 دن بھی ختم ہو جائیں گے اور ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو سکے گا۔ تو 2 درس کے لیے چلے گئے اور ایک جس نے پہلے دن جانا تھا وہ مزدوری پہ چلا گیا۔ وہ مسجد میں پہنچ گیا اور سوچنے لگا کہ میں مخلوق کی مزدوری کرنے کے بجائے کیوں نہ میں اللہ سے حاصل کروں، اللہ سے دعائیں مانگوں، اللہ سے مدد حاصل کروں، بالواسطہ حاصل کرنے کے بجائے کیوں نہ میں بلا واسطہ حاصل کر لوں۔ تو اس نے نفلیں پڑھنا شروع کر دیں اور دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ سارا دن وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا، نفلیں پڑھتا رہا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو دوسروں نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کوئی انتظام ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں نے ایک ایسے مالک کی خدمت کی ہے، ایسے مالک سے میں نے اس کی مزدوری کی، ایسے مالک کی مزدوری کی ہے کہ جو کسی کا قرض نہیں رکھتا وہ پورا دے دے گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو وہ مطمئن ہو گئے۔ دوسرے دن دوسرے کی باری آئی تو اس نے بھی اپنی سوچ کے تحت یہی دہرایا، مسجد میں گیا، اللہ سے نفلیں پڑھی، اللہ سے مانگتا رہا اور گھر آیا۔ جب شام کو گھر آیا تو دوسرے نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کوئی انتظام ہوا؟ اس نے بھی یہی کہا کہ میں نے ایسے مالک کی خدمت کی ہے، ایسے مالک کی مزدوری کی ہے کہ جو پورا ادا کرے گا، کسی کا حساب نہیں رکھتا، وہ پورا حساب دیتا ہے، اجر پورا دیتا ہے، تو وہ دے دے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ ہو۔ تو وہ مطمئن ہو گئے اور سو گئے۔ تیسرے دن تیسرے نے بھی یہی عمل دہرایا اور اللہ کی شان کے تیسرے دن کے بعد حاکم وقت کو خواب آیا کہ ایک بہت بڑی بلا ہے اور اس بلا نے پنجہ مارنے کے لیے حاکم کو پنجہ مارنے کے لیے اٹھایا اور کہہ رہی ہے کہ سفیان اور اس کے ساتھیوں کا خیال رکھو۔ اور یوں اچانک حاکم وقت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب حاکم وقت کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی پولیس والوں کو، شرطوں کو اور اپنے کرندوں کو دوڑا دیتا ہے ہر طرف کہ جاؤ تلاش کرو کہ سفیان ثوری اور اس کے ساتھی کون ہیں اور میری خدمت میں حاضر کرو، اور ساتھ ہی دینار اور درہم سے بڑی تھیلیاں بھی دیتا ہے کہ یہ ان کو دے دینا، اور جب مجھے پتہ چلے گا کہ سفیان ثوری اور ان کے ساتھی کون ہیں تو پھر میں اپنے خزانوں کے منہ کھول دوں گا۔ اور یوں ادھر علم کے 3 دن ختم ہو جو آخری 3 دن وہ ختم ہو چکے تھے اور یوں پولیس تلاش کرتے مسجد میں آ پہنچی۔ تو جب وہ مسجد میں پولیس پہنچی تو کہنے لگے کہ یہاں پہ سفیان نامی بندہ کون ہے؟ تو سفیان ثوری وہ پولیس والے بتانے لگے کہ حاکم وقت کو خواب آیا ہے اور یہ تھیلیاں اور یہ دینار کی بھری تھیلیاں ہم انہیں دینے آئے ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے جو علم پڑھا ہے، ہمارے پاس 2 دروازے ہیں، ہم نے جو علم پڑھا ہے وہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اللہ سے لینا ہے، کبھی کسی سے نہیں مانگنا، اور دوسرا دروازہ حاکم وقت کے پاس چل کے جانے کا۔ تو ہماری علمی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر حاکم وقت کے پاس جائیں۔ اللہ اکبر! 3 دن کے بھوکے طالب علم اور اتنی بڑی پیشکش حاکم وقت کی طرف سے آئی اور پھر بھی ٹھکرا دی۔ اور یہ وہ طالب علم تھے کہ جن کی پوری تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی تھی اور یہ اس علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کرتے تھے اور پھر اللہ کی توجہ بھی انہی کی طرف ہوتی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹس کیجئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔